پیارے ناظرین اکرام، سورہ اخلاص کے اجر و ثواب کی بات کی جائے تو جان لیجئے کہ ہمارے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، سورہ اخلاص کی یہ فضیلت صرف 10 مرتبہ پڑھنے کی ہے، تو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ ایک سے لے کر ان گنت پڑھنے کے فوائد کیا کیا ہیں، یعنی ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے فائدوں سے لے کر لا تعداد سورہ اخلاص پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا فضیلتیں ہیں، تو یہ تمام فائدے ترتیب وار بتائیں گے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص وہ مبارک سورت ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو زبانی یاد ہے، اور جان لیجئے کہ سورہ مبارکہ کے فضائل بھی بے شمار ہیں، اور ان فضائل کا حصول بھی اللہ پاک کی رحمت سے ہر ایک کے لیے نہایت آسان ہے، بس ضرورت توجہ اور اہتمام کرنے کی ہے۔ ہم یہاں سورہ اخلاص کی تلاوت کے بعض فضائل ذکر کرتے ہیں تاکہ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت معلوم ہونے کے بعد ہم کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، تو یاد رہے کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ تو جان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قل هو اللہ احد پڑھا گویا اس نے تہائی قرآن پڑھا، یعنی صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 سپارے پڑھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 اعمال ایسے ہیں کہ جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا اور جس حور سے چاہے گا نکاح کر لے گا۔ نمبر 1، وہ اپنے قاتل کو معاف کر دے۔ نمبر 2، جو خفیہ طور پر کسی کا قرض ادا کر دے۔ نمبر 3، جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی ایک کام کرے، فرمایا اسے بھی یہی درجہ حاصل ہوگا۔ پیارے ناظرین، آئیے اب 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے کی دوسری حدیث سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ تو اس حدیث پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب تو ہم اسے کثرت سے پڑھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور وہ بہت پاکیزہ ہے، یعنی تم جتنا پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنے ہی محل عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، آئیے اب جانتے ہیں کہ 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو 50 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ پیارے دوستو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا، بشرطے کہ اس میں یہ 4 بری عادات نہ ہوں: حرمت والا خون بہانے سے، حرام مال کھانے سے، زنا کاری کرنے سے اور شراب نوشی سے بچا رہے۔ اور اس کے علاوہ صاحب طبرانی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نماز میں یا خارج نماز میں 100 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دے گا۔ اس کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ جو شخص دن بھر میں 100 بار سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دے گا، اور ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ پیارے ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو دن بھر میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1500 نیکیاں لکھے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، اب 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، تو سنیے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے 1000 بار قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھی تو تحقیق اس نے اپنی جان اللہ تعالیٰ سے خرید لی۔
اب جو بھی دعا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی ایک مختصر سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے اس قدر عظیم الشان فائدے ہیں۔ پیارے ناظرین، اب آخری بات بتانے جا رہے ہیں کہ سورہ اخلاص کو ان گنت یعنی لاتعداد مرتبہ پڑھنے کی کیا کیا برکات ملتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک دن سورج ایسے نور اور روشن کرنوں کے ساتھ طلوع ہوا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، جیسے آج سورج طلوع ہوا اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کے صحابی معاویہ بن معاویہ لیثا مدینہ منورہ میں انتقال فرما گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے بھیجے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صحابی دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں قل ھو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ اسی کا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے دوستو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کسی سریہ میں بھیجا تو وہ اپنے ساتھیوں کی امامت کرواتے ہوئے اپنی قرات کو قل ھو اللہ احد پر ختم کیا کرتا تھا۔ جب وہ لشکر واپس آیا تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا، اس لیے کہ اس میں اللہ عز و جل کی تعریف ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے خبر دے دو کہ اللہ عز و جل بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ پیارے ناظرین اکرام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا، جنت واجب ہو گئی۔ اسی طرح سے گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے گھر داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھی تو یہ سورت اس کے گھر سے اور پڑوسیوں کے گھر سے بھی شر کو دور بھگا دیتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بڑی شان، فضیلت اور عظمت والی سورت ہے۔ ناظرین محترم، سورہ اخلاص کے فضائل اور بھی بہت ہیں، آنے والی ویڈیوز میں ترتیب وار بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے درخواست ہے کہ میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور آئیے مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضور دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو سورہ اخلاص کثرت سے پڑھنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے ہماری تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں اور مشکلات کو ہم سے دور فرمائے، بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد نیک عطا فرمائے، اور ہمارے والدین اور ہماری اولادوں کو دنیا اور آخرت کی تمام منزلوں میں کامیاب اور سرخرو فرمائے۔ ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور خوشحالیاں نازل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔